مسند ابو یعلا میں حدیث آتی ہے، مسند ابو یعلا میں، کہ حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ میں حضرت آمنہ کی گود سے جب حضور کو نکلی، میں آپ کے ذوق کے لیے درمیان میں یہ بات کہہ رہا ہوں، حضرت آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی گود سے حضور کو لے کے نکلی، اور میں نے سوچا کہ قبیلہ بنو سعد اپنے گھر دور جانے سے پہلے کعبے کا طواف کرتی جاؤں، تو حرم کعبہ میں آ گئی حضور کو لے کر اور کعبے کا طواف کرنے لگی، اور کہتی ہیں اس رب کی عزت کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے۔ قاضی ثناء اللہ پانی پتی نے تفسیر المظہری میں بھی اس کو لیا، اس روایت کو، مگر حدیث مسند ابو یعلا کی کہتی ہے کہ میں طواف کعبہ کے بعد پھر میں نے کہا کہ اب میں ان کو آگے کر کے حجر اسود کا بوسہ دلا دوں، حجر اسود کا بوسہ دلا دوں۔ کہتی ہیں اس رب کی عزت کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، میں حضور کو لے کر حجر اسود کے قریب ابھی پہنچی ہی تھی، فاصلہ تھا کہ بوسہ دلاؤں، حجر اسود کعبے کی دیوار چھوڑ کے باہر آ گیا اور باہر بڑھ کر اس نے مصطفیٰ کا بوسہ لیا۔ تو خیر اس سے کعبے کا طواف کرتے ہیں پہلے بھی بعد میں بھی، اور پھر حجر اسود کو چومتے ہیں، پتھر کو۔ اسلام پتھروں سے جان چھڑانے آیا تھا یا پتھروں کو گلے لگانے آیا تھا؟ بولیے۔ اسلام پتھروں سے جان چھڑانے آیا تھا، حرم کعبہ سے سب پتھر چن چن کے نکال دیے تھے، بات سمجھنا، سب پتھر نکال دیے، 2 پتھر ہیں، سارے پتھر اٹھا کے پھینک دیے، 2 پتھر رب نے اپنے کعبے کے اندر سما دیے۔ وہ کیا ہیں؟ دونوں پتھر کسی سے منسوب ہیں، کسی سے منسوب ہیں۔ ایک پتھر کعبے کی دیوار میں ہے، صحیح بخاری کتاب الحج، صحیح مسلم کتاب الحج، سنن ابن ماجہ کتاب المناسک، نسائی السنن الکبریٰ، امام احمد بن حنبل کی مسند، بہقی کی سنن کبریٰ، کل کتب حدیث میں حجر اسود۔ بولیے پتھر کو چومنا توحید ہے؟ جی، پتھر کو چومنا نماز ہے؟ پتھر کو چومنا روزہ ہے؟ کیا ہے؟ کعبے میں لگا ہے پتھر، سیدنا فاروق اعظم پہنچے، یہ بخاری شریف میں، چومنے لگے، چارہ ہی کوئی نہیں، کوئی بھاگ ہی نہیں سکتا پتھر کو چومے بغیر۔ چومنے سے پہلے کہنے لگے انی اعلم انک حجر لا تضر ولا تنفع ولولا انی رأیت النبی یقبلک ما قبلتک ابدا۔ اے حجر اسود، میں جانتا ہوں کہ تو ایک پتھر ہی تو ہے، نہ میرا نفع تیرے ہاتھ میں ہے نہ میرا نقصان تیرے ہاتھ میں ہے۔ ہم موحد لوگ ہیں، توحید والے، سب پتھروں کو چھوڑ چکے، اور پتھروں کو چھوڑنے کے بعد اے پتھر تمہیں چومتے پھرتے ہیں۔ خدا کی قسم اگر مصطفیٰ کے لب تمہیں نہ لگے ہوتے تو میں تجھے کبھی بوسہ نہ دیتا، میں تو اس لیے چومتا ہوں کہ مصطفیٰ کے لب لگے۔ اب ہمیں حکم ہو گیا کہ پتھر چومو، مصطفیٰ کے لب لگے ہیں، چوما ہے۔ اب یہ بات وہ کہہ گئے اور چومتے رہے، مگر یہ بات سمجھ نہ آئی کہ وہ تصور میں حجر اسود کو چوم رہے تھے یا مصطفیٰ کے لبوں کو چوم رہے تھے۔ سب پتھر نکال دیے، ایک پتھر گاڑ دیا کعبے کے سین میں، اس کا نام مقام ابراہیم، اور اس مقام ابراہیم پر ابراہیم علیہ السلام کے قدموں کے نشان لگے ہوئے ہیں، قدموں کے نشان لگے ہیں۔ فرمایا واتخذوا من مقام ابراہیم مصلی، تمہارا طواف ہی قبول نہیں ہے اگر تم 7 چکر لگانے کے بعد 2 نفل مقام ابراہیم پہ نہ پڑھو، تو باری تعالیٰ نفل کیسے پڑھیں؟ فرمایا اس طرح سامنے کعبہ ہو اور تمہارے اور کعبے کے درمیان تمہارے سامنے وہ پتھر ہو جہاں میرے ابراہیم کے قدموں کے نشان ہیں۔
لوگوں تم نبیوں کے قدموں کے نشانوں سے بھاگنے والے، اللہ والوں کے قدموں کے نشان سے بھاگنے والے ہر جگہ سے بھاگ گئے، مگر صحن کعبہ میں پہنچے تو خدا نے پکڑ لیا، کہا میرے پیغمبر کے قدموں کے نشان سامنے رکھو اور نفل پڑھو۔ اور وہ نشان کیا ہیں؟ ایک لطیف بات سمجھیں، وہ نشان ابراہیم علیہ السلام کے قدموں کے وہ میلاد مصطفیٰ کی نشانی ہے۔ قدمہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام یا علامت میلاد المصطفیٰ، حضور کے میلاد کی نشانی ہے۔ آپ کہیں گے وہ کیسے؟ یہ وہ پتھر تھا جس پہ کھڑے ہو کے ابراہیم علیہ السلام نے کعبہ تعمیر کیا، اس پر کھڑے تھے، تعمیر کیا تو پتھر پگھل گیا اور آپ کے قدموں کے نشان ثبت ہو گئے، پتھر کے سینے میں لگ گئے قدموں۔ جب کعبہ بن گیا ابراہیم علیہ السلام اسی پتھر پہ کھڑے تھے، اسی پتھر پہ کھڑے تھے۔ اب عرض کیا باری تعالیٰ میں نے تیرا گھر بنا دیا، اب اجازت ہو تو تجھ سے مزدوری مانگ لیں، مزدوری اجرت مانگ لیں، نحن نسأل اجرا منک لہذا البنا۔ اللہ نے فرمایا مانگ لو، کیا مانگتے ہو؟ ابراہیم علیہ السلام نے عرض کیا باری تعالیٰ وَجْعَلْنَا أُمَّةً مُسْلِمَةً لَكَ وَارِنَا مَنَاسِكَنَا، یہ مانگ کر پھر فرمایا وَابْعَثْ فِيهِمْ رَسُولًا مِّنْهُمْ، میرے مولا مزدوری اتنی دے اس کعبے کی تعمیر کی کہ وہ امت جس میں نبی آخر الزمان آنے والا ہے وہ امت ہماری اولاد سے ہو، اور اتنی مزدوری دے دے کہ مجھے مصطفیٰ کا دادا بنا دے، مجھے مصطفیٰ کا باپ بنا دے۔ اجعلنی جد محمد المصطفیٰ ہذہ اجرتا وابعث فیہم رسولا، یعنی واجعل فیہم رسولا ای واجعل فی ذریتنا محمدا نبیا آخر الزمان، حضور کو ہماری اولاد میں پیدا کر۔ کیا مطلب؟ مجھے محمد کا بولو دادا بنا دے، کیونکہ قیامت کے دن ہر کسی کو نسبت سے پکارا جائے گا، جب میری باری آئے ابراہیم تو مجھے مصطفیٰ کا دادا کر کے پکارا جائے۔